ہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں ہم ان کو کافر نہیں کہیں۔ لِخَمْسَةٍ عُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ۔ ناظرین، مرزائیوں کی وجوہات کفر ہم بیان کر رہے ہیں اور مرزائیوں کا دفاع کرتے ہوئے جو مرزا جہنمی نے یہ کہا کہ اگر مرزائی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی انہیں مسلمان تسلیم کر لیں گے۔ ہم یہ تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ مرزائی کن کن وجوہات کی بنا پر دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پہلے نمبر پر ہم بیان کر چکے کہ وہ آیات قرآنیہ کے منکر ہیں، پھر احادیث متواترہ کے منکر ہیں، اور جتنی ممکن ہو سکی ہم نے احادیث پڑھی، اور مزید بھی اگر کہیں ضرورت ہوئی تو ہم وہ احادیث جو تواتر کے درجے پر ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیں گے۔ آج ہم تیسری وجہ مرزائیوں کے کافر ہونے کی آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ مرزائی اجماع امت کے منکر ہیں۔ اب جو طلباء ہیں یا علماء ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اجماع کیا ہوتا ہے، لیکن جو عام سامعین ہیں وہ اس سے ناآشنا ہیں، تو لہٰذا ہم بڑے کم ہی وقت میں بالکل شارٹ کر کے آپ کو اجمالاً اجماع کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتے ہیں کہ اجماع کیا ہے۔ اجماع ہوتا ہے، لفظی معنی اس کا ہے کہ کسی کے ساتھ اتفاق کر لینا، اور ویسے اس کا جو مطلب ہے وہ المنجد میں جو لکھا ہوا ہے وہ پختہ ارادہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن جو اصطلاحی اس کی تعریف ہے وہ ملا جیون علیہ رحمہ نے لکھی ہے۔ ہماری جو درس نظامی کے چوتھے سال میں کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الانوار، اس میں ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اتفاق مجتہدین صالحین من امت محمد فی عصر واحد علی امر قولی او فعلی، کہ امت محمدیہ کے صالحین اور مجتہدین کا کسی دور میں ایک مسئلے پر قولی طور پر یا فعلی طور پر متفق اور متحد ہو جانا اجماع کہلاتا ہے۔ اور یہ بس ہم بالکل مختصراً ہی آپ کو سمجھا سکتے ہیں، اس کی اگر تفصیل میں جائیں گے تو یہ تو بڑی لمبی بحث ہے، 3 4 ماہ طلباء کو لگ جاتے ہیں اس کی پوری بحث پڑھتے ہوئے۔ اور ملا جیون علیہ رحمہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے جو قوی اجماع ہے وہ صحابہ کرام کا اجماع ہے، کہ تمام صحابہ کرام ایک وقت میں ایک مسئلے پر ایک امر پر اجماع کر لیں، لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہے ملا جیون علیہ رحمہ نے کہ جو صحابہ کا اجماع ہے قولی ہو یا فعلی ہو وہ من حیث القوہ، یعنی اپنی مقبولیت، اپنی طاقت اور قبول کرنے کے لحاظ سے وہ آیت قرآنیہ کے برابر ہوگا اور احادیث متواترہ کے ہی برابر ہوگا۔ وہ آیات قرآنیہ کی بھی مانند ہے اور احادیث متواترہ کے، یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ پیچھے جو ہم نے آیات قرآنیہ پڑھی ہیں نا مرزائیوں کے کافر ہونے کے دلیل میں اور احادیث متواترہ، یہ جو آج ہم اجماع پڑھ رہے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے جیسے کہ یہ آیات قرآنیہ کے قائم مقام ہے اور احادیث متواترہ کے ہی قائم مقام ہے۔ ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ کے اجماع پر ہم آپ کے سامنے بہت سارے اقوال پڑھیں گے کہ کن کن کتابوں میں اور کن کن ائمہ نے اور ائمہ اصولیین نے کن کن آیات سے اس بات کا استدلال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو
حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اخبر انہ خاتم النبیین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ لا نبی بعدہ، کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی ہے. اور وَأَخْبَرَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی، یعنی سرکار نے اپنی طرف سے بھی بتایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ خبر اور پیغام امت تک پہنچایا ہے کہ وَأَنَّهُ أُرْسِلَ كَافَةً لِلنَّاسِ، کہ وہ تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. وَاجْتَمِعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى حَمْلِ هَذَا الْكَلَامِ، اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر پر محمول ہے. ظاہر پر محمول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کلامی علی ظاہری ہی، یہ اپنے ظاہر پر محمول ہے. وَأَنَّ مَفْهُومَهُ الْمُرَادَ بِهِ، اور اس کا مفہوم مرادی جو ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. ساتھ فرماتے ہیں کہ مراد، اس کا مرادی مفہوم یہ ہے دون تعویل ولا تخصیص، بغیر کسی تخصیص کے اور بغیر کسی تعویل کے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت نہ کسی تخصیص کی محتاج ہے اور نہ کسی تعویل کی. بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی علت کے بیان کرنے کے، کسی عذر کے بیان کرنے کے، بغیر کسی تخصیص کے کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ، جسے کہتے ہیں خاص کرنا، اسے کہتے ہیں تخصیص. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر نہ تعویل کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی تخصیص و تعویل کی. فرمایا ولا شک فی کفری ہؤلاء طوائفی کلھا قطعا و اجماعا و سمعا، اور قطعی اور اجماعی طور پر ہر وہ بندہ کافر ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا کسی طور سے بھی انکار کرے گا، معنوی طور پر، لفظی طور پر، اجمالی طور پر، تعویل کر کے، تخصیص کر کے، کسی بھی طرح سے. بالکل یہ حکم جو ہے اپنے ظاہر پر معمول ہے، اس میں تعویل کی ضرورت نہیں ہے. یہ علامہ قاضی ایاز مالکی الشفاء بتعریف الحقوق المصطفیٰ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 247 پر بیان کرتے ہیں. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بڑی ایک مشہور کتاب ہے الاقتصاد فی العقائد، اس کا صفحہ نمبر 125 ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان الامت فہمت بالاجماع، کہ یہ امت میں اجماعی طور پر امت نے یہ جان لیا ہے، سمجھ لیا ہے، من ھذا اللفظ، وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا خاتم النبیین والی، اس لفظ سے یہ سمجھ لیا ہے. ومن قرائن احوالہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال کے قرائن سے بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اس پر گفتگو فرمائی ہے، اس سے امت نے سمجھ لیا ہے انہ فہم عدم نبی بعدہ و ابدا، عدم نبی بعدہ ابدا و عدم رسول اللہ ابدا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب تک، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ ہی کوئی رسول ہوگا. اور فرمایا کہ انہ لیس فیہ تعویل ولا تخصیص، اس بات میں نہ کسی اب تعویل کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی تخصیص کی ضرورت ہے. اس پر ساری امت کا اجماع ہے اور بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع ہے. بات یہاں تک آ کے مکتی ہے، ختم ہوتی ہے. اور امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اعلم، بے شک جان لے کہ ان الاجماع قد انعقد، کہ بے شک اجماع اس چیز پر منعقد ہو چکا ہے، علی انہ خاتم المرسلین کما انہ خاتم النبیین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خاتم النبیین بھی ہیں جس طرح خاتم المرسلین ہیں. یعنی اس میں خاتم النبیین ہونے کا بھی اعلان ہے اور اس میں خاتم المرسلین ہونے کا بھی اعلان ہے. امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے لکھا ہے، اور ان کی جو کتاب ہے الیواقیت
الیواقیت والجواہر جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 271 ہے۔ آخری بات حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح بخاری فرماتے ہیں دعوی النبوتی بعد نبینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ، فرماتے ہیں کفرن، یہ کیا ہے؟ کفر ہے، بالاجماعی، اجماعی طور پر اجماع ہے امت کا اس مسئلہ پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی نبی کا نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔ کسی بندے کا نبوت کا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے۔ اب کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرنے کا متحمل اگر ہوتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ تھا امت کا اجماع، جو اس مسئلے پر صرف قولی اجماع نہیں ہے، فعلی بھی اجماع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اجماعی طور پر اس بندے کے خلاف آواز ہی نہیں صرف اٹھائی بلکہ تلوار بھی اٹھائی۔ اسود انسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد مسلمہ کذاب نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دعویٰ کر دیا تھا۔ اور بعد طلحہ نامی ایک شخص نے دعویٰ کیا جس کو صحابہ کرام نے مارا، لیکن جو آخری بندہ تھا طلحہ، اس نے دونوں کو مار دیا، مسلمہ کذاب اور اسود انسی کو۔ اور طلحہ نامی شخص نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے بعد میں پھر اس دعوی نبوت سے توبہ کر لی تھی۔ لہٰذا اس بات پر اجماع جو ہے وہ قطعی ہے اور صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور جو صحابہ کرام کا اجماع ہوتا ہے وہ آیت کی مانند ہوتا ہے اور حدیث متواترہ کی مانند ہوتا ہے، اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔